جو بلاول صاحب ہیں وہ زیادہ اس میں کوشاں نظر آ رہے ہیں آئینی ترمیم کے لیے ایز کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب، بلکہ میاں صاحب کے حوالے سے تو یہ بھی خبریں سامنے آئیں، سو مچ ہو کہ ابصار عالم صاحب کی طرف سے بھی شاید یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ اتنا نہیں تھے اس آئینی ترمیم کے حق میں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس کے حق میں نہیں تھے، یہ میاں صاحب کے سائن ہیں اس پہ، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے سائن تھے اس میثاق پہ جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ رکھی گئی ہے۔ ابھی 4 دن پہلے بلاول صاحب کی اور میاں صاحب کی 2 گھنٹے پہ مشتمل بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی، میں خود بھی اس ملاقات کے اندر موجود تھا، اور جب یہ بات آئی ہے تو میاں صاحب نے کہا کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور محترمہ کے جانے کے بعد میں اسے اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور امانت سمجھتا ہوں، اور ان کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کو اپنا فرض سمجھتا ہوں، لہٰذا میاں صاحب پوری طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں ہیں، پوری طرح ججوں کا ایک نیا نظام جو 18ویں ترمیم میں دیا گیا تھا اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جج خود ہی اپنے آپ کو تقرر کریں، خود ہی اپنا محاسبہ کریں، خود ہی کسی کو نکالیں، خود ہی کسی کو رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو 8 رکنی کمیٹی بنی ہوئی تھی پارلیمنٹ کی، اسے بالکل ریڈنڈنٹ کر دیا ہے انہوں نے۔ ابھی ایک 2022 میں 3 جج لگنے تھے پشاور ہائی کورٹ میں، جب ان کا معاملہ آیا 8 رکنی کمیٹی کے سامنے جس میں اپوزیشن کے 4 تھے، 4 حکومت کے تھے، 8 ارکان نے کہا کہ یہ نہیں لگ سکتے، یہ اہلیت نہیں رکھتے ہائی کورٹ، 8 نے مشترکہ طور پہ وہ نام جو ہے مسترد کر دیے۔ وہ تینوں جج صاحبان ہائی کورٹ کا حلف لے کے آج پشاور ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں۔ تو جب پارلیمنٹ سے آپ یہ سلوک کر رہے ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا نا، دنیا میں کہیں ججوں کا تعین نہیں کرتے۔ ہم جوڈیشل کمیشن جو ہے جو 18ویں ترمیم میں تجویز کیا گیا تھا، اور وہ جوڈیشل کمیشن ہماری سربراہی میں نہیں ہوگا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ہوگا۔ تو یہ ایک اچھا سسٹم ہے تاکہ اچھے جج آئیں اور وہ ایسے فیصلے نہ ہوں جو ملک میں انتشار پیدا کرتے ہیں اور بدامنی پیدا کرتے ہیں۔ کسی کو بیٹے سے تنخواہ لے لینے پہ گھر بھیج دو، کسی کو کسی اور بہانے پہ گھر بھیج دو، تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ ملک میں